السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ہیپیٹائٹس کی مختلف اقسام ہیں، جن میں آج ہم سب سے پہلے تو ایسی ہیپیٹائٹس کی ایسی قسم کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو ہیپیٹائٹس سی یا کالا یرقان بھی کہتے ہیں۔ یرقان چونکہ اردو زبان کا یا طبی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رنگت تبدیل ہونا۔ تو ہیپیٹائٹس سی میں جسم کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے، یا چہرے پہ چھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پورے جسم پہ ایسے رنگت ہو جاتی ہے جیسے چھائیاں آئی ہوئی ہیں پورے جسم پہ۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ اگر آپ زبان دیکھیں گے ایسے مریض کی، تو وہ بھی سیاہی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ جیسے کہ مطلب اگر نارمل جو کلر ہے زبان کا وہ پنک یا ہلکا سا ریڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن ایسے مریض کا جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو اس کی زبان ہلکی سی سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کو اس لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، باقی ہیپیٹائٹس کی اقسام سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ زیادہ دیر چھپا رہ سکتا ہے۔ مطلب یہ اندر ہی اندر جگر کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، تو جگر کو اس حد تک یہ کمزور کر دیتا ہے کہ جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو تب تک جگر کا کینسر بھی لاحق ہو سکتا ہے بندے کو۔ جگر جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو اموات ہیں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کی، تو ان میں زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی ہے۔ جدید طب کے حساب سے اس کا جو مزاج ہے، ہیپیٹائٹس سی کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ خشک سرد مزاج میں زیادہ تر بیماریاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو خشک سرد مزاج میں اگر تو ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہوتا ہے تو اس کو گردے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ گردے پیشاب جب بناتے ہیں وہ گردے ایسا پیشاب کم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ پیشاب کم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہیپیٹائٹس سی کے۔ تو وہ کچھ اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غددِ جاذبہ کیسے کام کرتے ہیں اور غددِ ناقلہ کیسے کام کرتے ہیں۔ غددِ جاذبہ جو ہیں جیسے کہ تلی ہے، تلی جو جذب کر رہی ہے مواد کو، وہ تو درست کام کر رہی ہوتی ہے اپنے طور پہ، لیکن چونکہ غددِ ناقلہ جو ہے وہ اخراج نہیں کر رہے ہوتے فاسد مادوں کا یا ایسے مادوں کا جن کی جسم میں ضرورت نہیں رہتی یا وہ نقصان دہ رہے ہوتے ہیں، تو غددِ ناقلہ ایسے مواد کو کیونکہ خارج کرتے ہیں، تو تلی جو ہے وہ جذب کرتی ہے۔ تلی جب جذب کر رہی ہوتی ہے تو اس کو غددِ ناقلہ کی سپورٹ نہیں حاصل ہوتی کہ اس کے اندر جو مواد جمع ہو رہا ہے وہ ضرورت کے تحت استعمال میں جب آئے تو اس کے بعد وہ خارج ہوتا رہے غددِ ناقلہ کے ذریعے، مطلب گردے پیشاب کے ذریعے اس کو خارج کریں، یا ہماری پوری جسم جو ہے اس میں غدود لگے ہوئے ہیں تو وہ پسینے کے ذریعے رستے سے خارج کریں یا پخانے کے رستے سے خارج کریں۔ لیکن چونکہ غددِ ناقلہ جو ہے اخراج کا جو عمل ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس مرض کی جو آخری سٹیج ہے، ہیپیٹائٹس سی کی جو آخری سٹیج ہے، اس میں پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ اتنا پھول جاتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ میرا پیٹ پھٹنے لگا ہے۔ اس حالت میں مریض کو بچانا یا اس کا علاج کرنا طبیب کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جدید طب نے اس کا علاج ممکن کر دیا ہے۔ تو اس کا علاج ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے۔ یہاں پہ جو مریض ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ کھانے پینے کا جو پرہیز ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس کا جو زبان کا ذائقہ ہے وہ ساتھ نہیں دیتا پرہیز کرنے کے لیے، تو وہ جو چیز مانگتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہی چیز کھاؤں جو مجھے علاج کے طور پہ چیز کھلائی جا رہی ہے۔ اگر اس کو ذائقہ اچھا نہ لگے تو پھر وہ اس چیز سے کترانے لگ جاتا ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اکثر میں بھی اگر ایسے مریضوں کو ڈیل کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایسے مریضوں کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی گھبرائے ہوتے ہیں کہ
ہم نے مریض کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی حرارت غریزی قائم رہے، مطلب وہ زندہ رہے۔ تو اس لیے وہ جو چیزیں ہم نے روکی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں۔ تو جو مریض اپنا مکمل طور پہ پرہیز نہیں کر پاتا، اس مرض کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مریض مکمل طور پہ پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ایک ہفتے کے اندر ان کے پیٹ سے پانی کا اخراج ہو جاتا ہے اور جسم پہ جو سوزش آئی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس مرض کی علامات کے بارے میں بات کریں تو اس کی علامتوں میں سب سے پہلے کمزوری، پھر نکاہت اور بھوک کا کم لگنا، اس کے علاوہ جوڑوں میں دردیں، اور اس کی علامات میں مختلف اور بیماریاں بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ معدے کا السر جس کو کہتے ہیں یا معدے کا کینسر کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے ایسے مریض کا کریٹینائن بھی بڑھ سکتا ہے، مطلب کریٹینائن اس کو کہتے ہیں جس میں گردے جو ہیں وہ کام کرنا، گردے کا جو ورک ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا وہ پیشاب بنانا بند کر دیتے ہیں۔ تو گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، مثانہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ معدہ تو آلریڈی چونکہ معدے سے ہی ہر بیماری کا آغاز ہوتا ہے، تو معدہ تو سب سے پہلے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو شدید قبض بھی ہو سکتی ہے، اس کو معدے میں گیس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو گیس کے مسائل ہوں گے معدے میں تو اس کا بی پی بھی ہائی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس بیماری کی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو ڈاکٹر حضرات نے زیادہ تر جو اس کی بیماری کی وجوہات جو معاشرے میں بتائی ہوئی ہیں، ہر مریض کو بتائی ہوئی ہیں، وہ تو صرف اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ یہ وائرس کے طور پہ ہی پھیلتا ہے، جیسے کہ وراثی طور پہ بھی بچوں کو متاثر کر سکتا ہے، یا جنسی طور پہ بھی لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ خونی طور پہ بھی متاثر کر سکتا ہے۔ خونی طور پہ جیسے کہ انجیکشن کا غلط استعمال، جیسے کہ ایک مریض کے لیے اگر انجیکشن استعمال ہوا ہے تو دوسرے مریض کو وہی انجیکشن یا جس کو سرنج کہتے ہیں وہی لگا دی جائے۔ اور اسی طرح اگر تو جب ہم کٹنگ کروانے جاتے ہیں سیلون پہ تو وہاں پہ جو بلیڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک بندے کے لیے وہ بلیڈ استعمال ہو چکا ہے، تو دوسرے بندے کو جب لگایا جاتا ہے تو اس طرح سے بھی اس کا وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ جدید طب جو ہے وہ اس چیز سے اتفاق کرتی ہے کہ اس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے، ان تینوں وجوہات کے طور پہ یہ منتقل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ وائرس شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس بات کی تہ تک ابھی تک ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکے، نہ انہوں نے اس چیز کے اوپر اتنی توجہ دی ہوئی ہے۔ تو جدید طب کے حساب سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے خشک سرد مزاج کی غذائیں استعمال کرنے سے۔ خشک سرد مزاج کی جو غذائیں ہیں ان میں سب سے پہلے تو ساری کھٹی چیزیں، کھٹے پھل یا ایسی خوراک، ایسی سبزیاں جو کھٹاس یا پھر ایسڈ کا باعث بنتی ہیں، وہ سب سے پہلے بند کرنا ہوں گی۔ اس کے بعد گوشت میں بڑا گوشت یا برائلر کا استعمال بھی یہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو تقریباً ہر بیماری جو ہے وہ معدے سے ہی جنم لیتی ہے۔ معدے میں اگر درست غذا آ جائے گی، متوازن غذا آ جائے گی، جیسے کہ ایک ٹائم پہ اگر آپ ایسڈ والی غذا کھا رہے ہیں تو دوسرے ٹائم پہ آپ رطوبات والی غذا کھائیں، تیسرے ٹائم پہ آپ حرارت والی غذا کھائیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کو متوازن غذا کھانے یا اس کے بارے میں شعور حاصل کرنے کے بعد استعمال کریں گے ایسی غذا، تو پھر ہی آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے مکمل طور پہ بچ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ صحت کے حوالے سے مسائل درکار رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو اس میں سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خشک سرد مزاج والی غذائیں استعمال کرنے سے ہو سکتی ہے یہ بیماری۔ تو خشک سرد مزاج کی غذائیں آپ کو سب سے پہلے بند کرنا ہوں گی، کیونکہ علاج بالغذا کی جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو چیزیں روک دی جائیں وہ اگر آپ بند کر دیں گے تو آدھا علاج جو ہے وہ آپ کا ممکن ہو جاتا ہے، وہ 2 مہینے کے اندر ہو یا 3 مہینے کے اندر، لیکن آدھا علاج جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے ممکن ہوگا جو چیزیں آپ کو روک دی جائیں وہ آپ بالکل نہ کھائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غذا استعمال کون سی کرنی ہے، وہ تقریباً 20 سے 25% وہ آپ کے صحت پہ اثر انداز ہوگی۔
صحت مطلب آپ کی ریکوری کے لیے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو میڈیسن ہے وہ کون سی استعمال ہو رہی ہے۔ تو میڈیسن بھی ہم طبیبوں کو ایسی ہی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے جو حرارت کا باعث بنے، اور حرارت کا باعث بنے اور ساتھ میں غذا رطوبات والی استعمال جب ہوگی تو رطوبات بھی جسم میں پیدا ہوں گی اور حرارت بھی پیدا ہوگی، تو خشکی سردی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی خشکی سردی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا تو علاج ممکن ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج بیسیکلی طور پہ جو فرنگی ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں وہ جراثیم کو ڈیڈ کرتے ہیں، جراثیم کو جسم سے نکالتے نہیں ہیں۔ تو وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو علاج ہم کرتے ہیں اس علاج کے بعد بھی مریض کو یہ بیماری دوبارہ سے لاحق ہو سکتی ہے، مطلب کچھ عرصے بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ دوبارہ لاحق ہو سکتی ہے، یا اس کے جراثیم دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ لیکن جدید طب کے حساب سے جو ہم علاج کرتے ہیں اس میں ہم ان جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں، جراثیم کو جسم سے نکال کر علاج ممکن کرتے ہیں۔ تو جس سے مریض کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی علامات پیدا ہوئی ہوتی ہیں ہیپیٹائٹس کے مریض کو، جوڑوں کی دردیں جیسے کہ قبض، السر، یا پھر گردوں کا جو ورک ہے متاثر ہوا ہوتا ہے، یا جگر جو متاثر ہوا ہوتا ہے، وہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس علاج میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس سارے علاج میں آپ کے جو بھی مسائل جو حل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو جراثیم جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو تب ہی ہوں گے، یا دوبارہ سے جسم میں جب منتقل ہوں گے تو ہی آپ کے اوپر اثر انداز دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندر سے کوئی جراثیم دوبارہ ایکٹیو یا اس حوالے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں ہمارا جو ویڈیو ہے وہ اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ہیپیٹائٹس بی اور اے کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔